اور جس کا اپنا پورٹفولیو یہ ہے کہ ان کے پاس لوگوں کو بلیک میل کرنے کا ایک خاص ذخیرہ اور مواد موجود ہے، جس کا وہ پریس کانفرنس میں خود بیان بھی کر چکی ہیں کہ جی ویڈیوز ختم نہیں ہوتی ہیں، ویڈیوز بولتی ہیں، اور جی وقت آنے پر جی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو ان کی کوالٹی یہ ہے کہ کریڈٹ خاتون جنہوں نے آج تک الیکشن نہیں لڑا، جن کو عوام نے سڑکوں کے اوپر ریجیکٹ کیا، جنہوں نے سینٹ کے الیکشن میں سب سے بڑی مار کھائی، جنہوں نے کشمیر کے الیکشن میں مار کھائی، جن کو گلگت بلتستان میں اور بائی الیکشن کے اندر ہر جگہ پی ایم ایل این کو ناکامی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا اس خاتون کی وجہ سے۔ تو ایک ڈسکریڈٹ خاتون، ایک سرٹیفائیڈ چورنی جو ہے، جو ملک کے سب سے اچھے لیڈران ہیں اور جو ملک کے ایسے ادارے ہیں جو پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرتے ہیں اور پاکستان کے وقار و عزت میں اضافہ کرتے ہیں، ان اداروں کو جو ہے یہ ملائن کرتی ہیں۔ اور پی ایم ایل این نے ان کو شاید خاص ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ آپ نے لیڈران کی پاکستان کی اور آپ نے اداروں کی تضحیک کرنی ہے اور آپ نے ان کو ملائن کرنا ہے، یہی اس خاتون کا پورٹفولیو ہے۔ تو جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ان سے نیب کی پیشی کے اوپر سوال ہوتا ہے، یہ باقاعدہ نیب کے کورٹس کو ایک سیاسی تھیٹر کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیتی ہیں اور ایک تماشا لگا دیتی ہیں۔ آج تک انہوں نے کسی چیز کا منی ٹریل کا جواب نہیں دیا، کوئی ڈاکومنٹ جو ہے سوائے قطری خطوط کے جو ہے یہ پیش نہیں کر سکی ہیں، لیکن جو ایک سیاسی تھیٹر یہ لگا لیتی ہیں اور اس کے بعد اعلیٰ عہدوں پہ فائز لیڈران کے نام لے کے جس طریقے سے یہ ان کی تضحیک کرتی ہے، قوم کو اس میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ قوم ان کا کیریکٹر جان چکی ہے کہ نہ ان کی زبان سے کوئی محفوظ ہے، نہ ان کے کردار سے کوئی محفوظ ہے۔ اور یہ جو حملہ آور ہوتی ہیں، جو بیانات یہ اپنے والد محترم نواز شریف صاحب کے کہنے پر اور خود اپنی جو کہ ان کی سیاسی سوجھ بوجھ ہے، جو کہ میری نظر میں سیاسی سوجھ بوجھ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کی نہ کوئی پولیٹیکل ٹریننگ ہے، یہ تو گدی نشینی کی پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی تھوڑی ہے، ڈیموکریسی تو ہے نہیں۔ پرانے ایکس پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے ان کے کھڑے ہوتے ہیں، تو پولیٹیکل ٹریننگ کی تو ویسے خاص ضرورت ہے مریم نواز کو۔ تو قوم ان کی باتیں سننے کے بجائے صرف ان سے یہ سوال کرتی ہے کہ جو آپ سے ذرائع پوچھے گئے ہیں، جو آپ کی اور آپ کی فیملی نے کرپشن کی ہے، جو آپ نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، جو سارے آپ کے پاس جو فلیٹس جن کے بینیفیشری آنر جو ہیں آپ نکل آئی ہیں، وہ ذرائع آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو ملک کی لوٹی ہوئی دولت ہے وہ کہاں پہ ہے اور آپ اس کو واپس لے کر آئیں۔ ایک تو یہ کہ میں مریم نواز کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نہ آپ کی کوئی سیاسی حیثیت ہے، نہ آپ کا کوئی قد کاٹ ہے، نہ آپ کی کوئی پولیٹیکل ٹریننگ ہے سوائے گالی گلوچ کے، اور آپ خود کہتی ہیں کہ ہر آپ کا وہ جو پی ایم ایل این کا ترجمان ہے، جو کسی قبضہ مافیا میں جو ہے وہ انوالو ہے، جو رسا گیر ہے، جو یتیموں کی بیواؤں کی زمینوں کے اوپر قبضے کرتا ہے، وہ آپ کہتی ہیں کہ آپ کی پارٹی کا سرمایہ ہے، اور آپ کے جو ترجمان ہیں ان کی زبان سے کوئی خاتون محفوظ نہیں ہے، ان کے ہاتھ سے کوئی خاتون محفوظ نہیں ہے۔ جو لینگویج آپ لوگ گالی گلوچ بریگیڈ جو آپ نے ان کی تربیت کی ہوئی ہے وہ آپ کے ترجمان ہیں۔ تو آپ نے بڑے زبردست طریقے سے ایک سوال کیا ہے کہ جی پرائم منسٹر عمران خان کی کریڈیبلٹی ہے کیا؟ تو باجی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ ایک سرٹیفائیڈ چور ہیں اور آپ کی کریڈیبلٹی کوئی ہے نہیں۔ آپ کے جو ایک پورا پورٹفولیو ہے اس میں سوائے کہ آپ نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کی ہے، آپ نے پاکستان سے چوری کیا اور اپنے والد کا جو ایک پبلک آفس تھا جو وہ نواز شریف صاحب، وہاں پہ آپ بیٹھ کے کمپلائنس کرتی تھی، ان کی چوری میں مدد کرتی تھی، اس لیے آپ کو 1 سال کی ایکسٹرا آپ کو سزا ہوئی ہے۔ تو آپ کا تو نہ سیاسی قد کاٹ ہے، نہ آپ کی کوئی حیثیت ہے، نہ آپ کی کوئی ورت ہے، آپ ریجیکٹڈ ہیں ہر طریقے سے، اور آپ اٹھ کے اپنا قد بڑھانے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال کرتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پرائم منسٹر عمران خان 22 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، منتخب پرائم منسٹر ہے، 1 کروڑ 70 لاکھ ہم نے ووٹ دیا ہے، چاہے وہ شان رسول کا مقدمہ ہو، چاہے امت مسلمہ کا مقدمہ ہو، چاہے کشمیر کا ایشو ہو، چاہے فلسطین کا ایشو ہو، پاکستان کا ایشو ہو، جس میں آپ نے اپنی ساورینٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا ہے، اور وہاں پہ آپ بڑی طاقتوں کو کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور ہم آپ کے جو ہیں وہ الائز کانفلکٹ میں نہیں بنیں گے، ہم صرف امن کے اندر آپ کے نمائندہ بنیں گے یا آپ کے ساتھی بنیں گے۔ یہ وہ شخص ہے جو اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر جس کی کریڈیبلٹی اور جس کا بیان جو ہے
وہ میٹر کرتا ہے. ہر فورم پہ پرائم منسٹر عمران خان کو بلایا جاتا ہے, چاہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہو, چاہے وہ ڈیولپ یا انڈر ڈیولپ کنٹریز کے بارے میں, ان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرتی ہو, یا کوئی اسٹریٹجک فورم ہو, OIC سے لے کر UNO سے لے کر, پرائم منسٹر عمران خان کی بات اور کریڈیبلٹی اور ان کا وزن جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو 22 کروڑ عوام نے ان کو منتخب کیا ہے. آپ کے چھوٹی چھوٹی باتوں سے اور آپ کے ذاتی مفاد سے اور آپ کے بغض و عناد سے اور جو گالی گلوچ کی لینگویج آپ استعمال کرتی ہیں, یقین کریں کہ آپ کی اس بات سے پرائم منسٹر عمران خان کی ذات کو اور ہماری حکومت کو فرق کوئی نہیں پڑتا. سوائے اس کے کہ آپ سے قوم یہ سوال کرتی ہے کہ وہ جو ذرائع ہیں وہ قطری خط کے علاوہ بھی آپ لے کر آ جائیں. آپ جو بینیفیشری اونر ہیں تمام جو ہے وہ اپارٹمنٹس کی لندن میں, جو آپ نے کہا تھا کہ پاکستان میں تو کیا میرے لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور ساری پراپرٹی آپ کے نام لے کر آئی ہے, وہ ذرا پاکستان آ کے آپ اس کا جواب دیں. اور نیب کے اداروں کے اوپر آپ سوال کرنے کے بجائے, کیونکہ سوال کرنے کی آپ کی حیثیت ہے نہیں, آپ نیب کے کورٹس کے اوپر پتھراؤ کرنے کے بجائے, نیب کے کورٹس کے اوپر آپ جو ہے حملہ کرنے کے بجائے, بہتر یہ کہ جو آپ سے سوال پوچھے جا رہے ہیں آپ اس سوال کے جواب دے دیں. اور یہ جو آپ نے ایک تھیٹر لگا لیا ہوتا ہے, آپ ایک سرکس ہر دفعہ اپنی پیشی کے اوپر لگا لیتی ہیں, اور آپ سمجھتی ہیں کہ جو آپ سے ذرائع پوچھے نہیں جائیں گے اور آپ کے جو سوال ہے جو آپ جواب نہیں دے سکتی ہیں. کبھی پرانا طریقہ چوروں کا کہ آپ کبھی وکیل بدل کے آ جاتی ہے, ساری دنیا کو پاکستان کے اندر پتا ہے کہ یہ لیم ایکسکیوزز ہیں. کبھی آپ وکیل بدلنے کے باتیں کرنے کے لیے آ جاتی ہیں. آپ 3 سال سے اس کے اوپر جو ہے وہ بیل کے اوپر ہیں, اور آپ نے وزیر مملکت زرتاج گل اور پارلیمانی سیکرٹری ملکہ بخاری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اسلام آباد میں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویسٹ مرینا کاٹیجز اینڈ ویلاز 5 مرلہ کے ڈیزائنڈ کاٹیجز اینڈ ویلاز. بکنگ صرف 5,50,000 روپے سے اور بقیہ 5 سال کی آسان اقساط. فار ڈیٹیلز کال 042 کو متنازع نہیں بننے دیں گے. اگر آپ نے انتشار کی سیاست کرنی ہے تو سیاست ایک حکومت کے ساتھ اپنی جو لڑائی ہے اس کو لڑیے. آئینی اداروں کے خلاف اور سالمیت کے محافظوں کے خلاف جنگ کا آغاز نہ کیجیے. پاکستان کی عوام جو ہیں اپنی سالمیت کے محافظوں سے محبت کرتے ہیں, اور آپ جب جب یہ کام کریں گی آپ کے اس بیانیے کو شکست ہوگی. جہاں تک زرتاج گل وزیر نے بات کی کہ آج جو ان کی پیشی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, وہاں پر نیب نے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ کیا. اس کی تائید کرتے ہیں کہ نیب نے ایز اے انڈیپینڈنٹ آزاد ادارہ کہا کہ اس سرٹیفائیڈ مجرم کی جو بیل ہے اس کو کینسل ہونا چاہیے. پہلے بھی اس بات کی ہم نے نشاندہی کی تھی کہ مریم نواز کا 3 سال سے بیل پر ہونا پاکستان کے نظام عدل کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. ہم پاکستان کے بچوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ اگر بڑی چوری کرو گے, پاکستان کی عوام کے پیسوں کو چوری کرو گے, اگر تمہارے والد پاکستان کی عوام کے پیسوں کے ضامن ہوں اور ضامن ہوتے ہوئے اپنے اقتدار کو استعمال کریں پاکستان کی عوام کے پیسوں کو چوری کرنے کے لیے, تو ان کی بیٹی کو یہ موقع فراہم ہوگا کہ عدالت کے باہر ایک سیاسی تھیٹر لگائیں. عدالت کے باہر پاکستان کے نظام عدل کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھائیں. عدالت کے باہر ملک کے منتخب وزیر اعظم کو معروض الزام ٹھہرائیں ایسی باتوں کے لیے جو انہوں نے نہیں کی. عدالت کے باہر پاکستان کی سالمیت کی محافظوں کو بھی متنازع بنائیں اور اپنی بیل کی کنسیشن کو, ان کو بیل کیوں ملی تھی؟ پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے کہا کہ ہمارے نظام عدل میں خاتون کو بیل دی جاتی ہے, خاتون کو بیل کی کنسیشن دی جاتی ہے. اچھا استعمال کیا بیل کی کنسیشن کا کہ نیب کے ادارے کے اوپر ہی حملہ کر دیا. ہم نے دیکھا کہ مریم نواز نے منظم طریقے سے کیسے نیب کے ادارے کے اوپر پتھراؤ کیا. اس کو obstruction in the course of justice کہتے ہیں, یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے. مریم نواز نے عدالت کے باہر کھڑا ہو کر پاکستان کے نظام عدل کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا. پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے جو فیصلہ ہے اس کے اوپر سوال اٹھایا. پاکستان کی جو اعلیٰ عدالت کے محترم ججز ہیں ان کے بارے میں ہر قسم کی باتیں کی. تو ان کا باہر رہنا پاکستان کے ہر چھوٹے مجرم کو, جس نے بہت چھوٹی چوری کی ہے کچھ پیسوں کی,
یا کوئی چھوٹا جرم کیا ہے اس کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اگر آپ کے والد سابق وزیر اعظم ہو تو آپ کی حیثیت ایز اے مجرم مختلف ہوتی ہے اور اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. یہ ہماری استدعا ہے اور آئی تھنک نیب نے ایک بڑا ہی اچھا فیصلہ کیا. اس کے بعد مریم نواز اپنے کیس کے اندر کیا کر رہی ہیں؟ ایک پٹیشن پیش کی ہے. جتنی مذمت کی جائے اس پٹیشن کی اتنی ہی کم ہے. مریم نواز ایک دفعہ پھر جو انہوں نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پاکستان کی عدالت میں پیش کی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک سرٹیفائیڈ مجرم ڈکلیئر ہوئی تھی، اس بات کو آگے بڑھا رہی ہیں. پاکستان کی عوام کو بتا رہی ہیں کہ میں جب کچھ لکھتی ہوں یا بولتی ہوں وہ جھوٹ ہوتا ہے، میری باتوں میں کبھی صداقت نہیں ہوتی. ایک پٹیشن ڈالی ہے، اس میں ایک ڈیکوریٹڈ فوجی جرنیل کو معروض الزام ٹھہرایا ہے. یہ نہیں بتا رہی کہ پاناما کیس جو ہے 2016 میں آیا تھا. اس کے بعد آپ کے والد محترم پاکستان کے وزیر اعظم تھے. پاکستان کے پارلیمان میں آپ کے والد محترم نے جب ذرائع پیش کیے تو کیا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کہاں سے آئے تھے. اس کے بعد آپ کے پاس متعدد مواقع تھے. ایک JIT بنی، اس کے اندر آپ کو موقع ملا، وہاں بھی آپ نے عورت کارڈ استعمال کیا. موقع ملا کہ پیش ہوں اور شواہد پیش کریں کہ آپ کے اثاثے آپ کے والد کی آپ کی آمدن کے مطابق ہیں. آپ نے نہیں بتایا. آپ نے جب عدالت کے اندر ایک جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پیش کی تو کسی فوجی جرنیل نے کہا تھا کہ اس ٹرسٹ ڈیڈ کو پیش کرو. جب آپ نے عدالت کے اندر جھوٹ بولا تو کیا کسی فوجی جرنیل نے آپ کو کہا تھا کہ عدالت کے اندر جھوٹ بولو؟ فیصلہ آپ کے اور والد کے خلاف آیا. 10 مہینے ایک ٹرائل چلا. کیا آپ لوگوں نے کوئی ایک ذرائع یا کوئی ایسا شواہد بتایا پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جس سے یہ پاکستان کی عوام یا کورٹ فیصلہ کر سکیں کہ آپ کے اثاثے آپ کی آمدن کے مطابق ہیں؟ اس کے بعد جو پٹیشن انہوں نے پیش کی ہے اس کے اوپر کچھ قانونی نکات کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں. 12 حوالہ دیتی ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس کا. کسی قانونی ماہر سے مشورہ ہی کر لیتی. یہ مشورہ کرنا ہی نہیں چاہتی کیونکہ یہ چاہتی ہیں کہ ایسی باتیں منظر عام پر آئیں جس سے ان کے کیس سے جو نظر ہے وہ ہٹ جائے اور یہ اداروں کو گھسیٹ کر اپنے کیس کے اندر لائیں، اپنی سیاست کے اندر لائیں اور اپنی چوری اور کرپشن کو چھپانے کی کوشش کریں. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا جو کیس تھا اس کو پاکستان کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کہا کہ جو اس کے اندر انہوں نے شواہد پیش کیے ہیں، شواہد نہیں، جو ان کی سپیچ ہے، جو ان کی تقریر تھی، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، وہ فیبریکیٹڈ ہے، وہ فیک ہے. جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل جس کے اندر اعلیٰ عدالت کے ایک چیف جسٹس بیٹھتے ہیں، اعلیٰ عدالت کے 2 سینئر ججز بیٹھتے ہیں اور ہائی کورٹ کے 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز بیٹھتے ہیں، انہوں نے یہ مجموعی طور پر فیصلہ کر لیا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، تو مریم نواز نے پٹیشن میں اس کا حوالہ دے کر کورٹ کو گمراہ کیا ہے. یہ کنٹیمپٹ آف پرجری کے زمرے میں آتا ہے. ان کی جھوٹ بولنے کی روایت کو کہیں لگام دینی ہوگی پاکستان کی عدالت کو. اس کے بعد انہوں نے بات کی ایک آڈیو ویڈیو ایویڈنس کی. زرداج گلایا ہے کہ آپ کو شوق ہے ویڈیوز بنا کر لوگوں کو بلیک میل کرنے کا. بیوی آپ نے ایک سٹنگ جج کو اپروچ کیا ہے. پاکستان کے نظام عدل کے مطابق وہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے. جسٹس ارشد ملک کے کیس کے اندر بھی سپریم کورٹ فیصلہ دے چکے ہیں. آپ نے مطالعہ کیا ہوگا لیکن پاکستان کی عوام کو نہیں بتائیں گی کہ اشتیاق مرزا کے کیس کے اندر اس کیس میں پیراہے دے دیے گئے ہیں کہ اگر آڈیو ویڈیو ایویڈنس کو سامنے منظر عام پر لے کر آنا ہے تو جس نے ویڈیو بنائی ہے اس کو یہ کرنا پڑے گا. اب بتائیے عدالت کو جا کر بتائیے، اعلیٰ عدالت کو جا کر بتائیے، ہائی کورٹ کو جا کر بتائیے، حوالہ نہ دیجئے اس آڈیو کا. بتائیے کہ میں وہ خاتون ہوں جو سٹنگ ججز کو اپروچ کرتی ہوں. میں اپنے چاچا کی طرح ججز کو کال کرنا چاہتی ہوں، ان کو دھمکاتی ہوں کہ میں تمہیں بلیک میل کروں گی، تمہاری ویڈیوز بناؤں گی اگر تم نے وہ باتیں نہ کی جو میں چاہتی ہوں. تو اگر آپ نے جس دن یہ ویڈیو عدالت میں پیش کی آپ بھی جانتی ہیں کہ آپ پر کنٹیمپٹ لگے گا، جو بہت پہلے لگ جانا چاہیے تھا. آپ کے اوپر کنٹیمپٹ بہت پہلے لگ جانا چاہیے تھا، نہیں لگا.
اس لیے اگر آپ نے اس ویڈیو کا فائدہ اٹھانا ہے، عوام کو گمراہ نہ کریں، جو ویڈیو بنائی ہے اس کو خود پیش کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے بات کی کہ میرے کیس کے اندر تو ایک مختلف چیز ہو گئی، ایک مانیٹرنگ جج لگ گیا۔ کبھی آپ کسی چیز کو پڑھتی نہیں ہیں، مطالعہ بھی نہیں کرتی، سمجھتی ہیں تو جھوٹ بولتی ہیں۔ کیا جانتی ہیں کہ پاکستان کے اندر متعدد کیسز ہیں، اعلیٰ عدالت کے، بیریا ٹاؤن کا کیس ہے، وطن پارٹی کا کیس ہے، بہت سارے کیسز ہیں جہاں مانیٹرنگ جج کو لگایا گیا۔ آپ کے کیس میں کوئی نئی تفریق نہیں ہوئی۔ آپ کے کیس کے اندر پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے اوپر الزام تھا، فیصلہ آ گیا تھا اعلیٰ عدالت سے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، تو کیا کرتے اعلیٰ عدالت کے ججز؟ آپ کو مافیا کی طرح نظام کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے؟ مانیٹرنگ جج کو لگایا تاکہ آپ کا کیس آگے بڑھ سکے، بیکاز پاکستان کی عوام انصاف چاہتے تھے۔ پاکستان کی عوام اپنے سابق وزیر اعظم کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ضامن نے چوری کی ہے تو اس کا احتساب ہو، وہ نہیں چاہتے تھے کہ چھوٹے اور بڑے چور میں تفریق ہو۔ تو اعلیٰ عدالت نے مانیٹرنگ جج لگا کر بھی ٹھیک کیا، لیکن آپ نے عوام کو نہیں بتایا۔ آپ کی پوری سیاست کا محور انتشار ہے۔ آپ جب جب کورٹ کے سامنے پیش ہوتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں، آپ جب جب شواہد پیش کرتی ہیں ان کے اندر کوئی صداقت نہیں ہوتی۔ ہماری التجا ہے پاکستان کے نظام عدل کے گارڈین سے کہ اس عورت کی گفتگو کا، اس عورت کی طرز سیاست کا نوٹس لیا جائے۔ یہ نظام عدل کا مذاق اڑا رہی ہیں، یہ پاکستان کی عوام کا بھی مذاق اڑا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کھڑی ہو کر ہر ادارے کے ممبر کو اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو کہ میں قانون آئین کی دھجیاں توڑوں گی، جس نے جو کرنا ہے کر لو۔ کہتی ہے میں ڈرتی نہیں ہوں۔ ہم جانتے ہیں آپ کو قانون توڑنے کی عادت ہے، آپ اپنے لیے وہ تقاضے مانگتی ہیں جو پاکستان کے عام آدمی کو میسر نہیں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتی ہیں، اسی لیے آپ ڈرتی نہیں ہیں۔ لیکن پاکستان کی حکومت اور ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں اور پاکستان کا نظام عدل بھی اتنا کمزور نہیں ہے۔ آپ اپنے منطقی انجام تک انشاءاللہ ضرور پہنچیں گی، لیکن انتشار کریں گی تو جواب اسی زبان میں ملے گا جس زبان میں آپ بات کریں گی۔ بہت شکریہ۔ اسامہ ایکسپریس نیوز سے۔ میم آپ خود بھی پارلیمنٹ سیکرٹری ہیں لا اینڈ جسٹس کی، اس حوالے سے آپ نے ابھی تک کیا تجاویز پیش کی ہیں کہ قانون کا نظام پاکستان میں ٹھیک ہو سکے اور اس طرح کے جس طرح کرپشن کے الزامات میں لوگ ملوث تھے ان کو کیسے کردار تک؟ جی بہت شکریہ، بہت ایک اہم بات ہے، بیکاز نظام عدل کے اندر برابری چاہتے ہیں اور یہی پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے اس کا اہم ستون ہے کہ قانون کے سامنے سب تابع ہوں، سابق وزیر اعظم کی دختر اور ایک عام آدمی قانون کے سامنے برابر ہوں۔ اس کے لیے ہم نے جو دیوانی مقدمات کا سلسلہ ہے اس کے قانون میں ہم ایک وسیع اور جامع امینڈمنٹس لے کر آئے ہیں جو اسلام آباد کی حد تک امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اور پنجاب میں بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ فوجداری قوانین میں ترامیم آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر بارسٹر فروغ نسیم جو ملک کے فیڈرل لا منسٹر ہیں انہوں نے بڑا جامع اچھا قانون مرتب کیا ہے۔ کابینہ سے ہمیں اس کی اپروول مل گیا ہے اور کیبنٹ کمیٹی آن لا میں ابھی وہ زیر بحث ہے۔ اس کے علاوہ نیب کی جو آرڈیننس لے کے آئے ہیں اس کے اندر بھی کچھ ایسی ترامیم ہیں، زیادہ نیب کورٹس کو تشکیل دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو مدت ہے اس کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل کے اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا جو سلسلہ ہے، کیونکہ مریم نواز جیسے جو ملزم ہوتے ہیں اور مجرم ہوتے ہیں وہ عدالت کے سامنے کچھ کہتے ہیں اور باہر آ کر کچھ اور کہتے ہیں، تو اگر آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ ہو جائے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کس نے عدالت میں کیا کہا ہے، اور پھر جو شہادت کا سلسلہ ہے وہ کچھ دنوں میں مکمل ہوگا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں نظام عدل کو یکساں بنانے کے لیے۔ شوری قربان صاحب، روزنامہ خط گجرات سے۔ چلو میں بڑی اچھی ترجمانی کی آپ نے بات کیا اور بڑی گھر کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے 4 سال سے تب سے پی ٹی آئی حکومت میں قائم ہوئی ہے اور یہ پریس کانفرنسوں میں شاید کرپشن اور ان کے علاوہ کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا، جبکہ عوام کو اس وقت ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جو آج پریس کانفرنس؟
जबकि आपकी मिनिस्ट्री में लो स्टाफ जो है ना सबसे बड़ा करप्ट है। अच्छा देखिए नहीं देखिए जी, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं और मैं आवाम के लिए सिर्फ की बात बता दूं, मैं वोट लेकर आई हूँ। मेरे पास मरियम की तरह, नवाज की तरह गद्दी नशीनी तो है कोई नहीं, ना मेरे पनामा में कोई केसेस है, ना मेरे कोई काली फाइलें हैं, ना मैंने ज़मीनों पे कब्जे किए हुए हैं। तो मैं तो पब्लिक पर्स पे डेरा गाजी खान से इलेक्शन जीत के आई हूँ। जो आप कह रहे हैं कि अवाम क्या चाहती है, अवाम तो जो मैं बात करती हूँ, अवाम ये चाहती है कि ये जो चोर हैं, ये जो भगोड़े हैं, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे उनकी फैमिली है, ये जो उनसे सवाल है, नैब ने उनसे सवाल किया है कि आपने 7 अरब की जो चोरी की है वो पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, मैं तो सियासत में बहुत बिजी था, मेरे बेटों से पूछो। तो उनके बेटों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि जी मैं भी सियासत में बहुत बिजी था, मुझे नहीं पता अरबों रुपए कौन मेरे उसमें डाल गया अकाउंट में। दूसरा जो FIA ने उनसे 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के सवाल पूछे हैं, वो भी उनसे ये कह रही है कि 14 चपरासियों के जरिए जिनकी तनख्वाह भी 10,000 रुपए नहीं थी, वो अरबों रुपए कैसे आए। तो जब इनसे सवाल करो, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, जो इनके केसेस हैं उसमें जवाब सिर्फ ये आता है कि जी जमहूरियत को खतरा है, मुल्क में सही जो है वो इलेक्शन नहीं हुआ। वो ये कहते हैं कि अगर हमें कुर्सी नहीं मिलेगी तो खुदा न ख्वास्ता हम तमाम इदारों को मिलाइन करेंगे, मुतनाज़ा करेंगे, और जो कि वो करते भी रहते हैं। तो अवाम तो सवाल ये करती है कि ये चोर भगोड़े कब जो है वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। और ये बड़ा वैलिड सवाल है उनका। जो वाइट कॉलर क्राइम है वो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि अगर नैब की इदारे की आप 3 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 550 अरब रुपया इन चोरों से, इन डाकों से वापस कौमी खजाने में डालना, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका मतलब है कि अगर आप इदारों को काम करने दें, आप इदारों के ऊपर असरअंदाज ना हो,